فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیہ کریمہ۔ وقت آج ہمارے پاس بہت کم ہے۔ تابوت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت بھی ہے، اور عزاداری بھی اس مناسبت سے کہ آج شب شہادت ہے امام ہشتم کی۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں نبی کی حمایت کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ والذین آواؤ ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی اور نبی کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے۔ یہ کیسا رزق ہے؟ یہ ایسا رزق ہے کہ جس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ پروردگار عالم انہیں رزق عطا کرتا ہے اور اس رزق کی کیفیت کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور یہ اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ذات کبریہ نے نبی کی مدد کرنے والوں کو بہت اہمیت دی ہے، اس لیے کہ نبی کا کام سارے نبیوں سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشکل تھا۔ مددگار چاہیے، حمایت کرنے والا چاہیے، اور ایک ایسا وجود چاہیے جو نبی کے کام کو آگے بڑھائے۔ لہٰذا جس نے بھی نبی کے دین، نبی کے پیغام کو عام کرنے میں ساتھ دیا، اس کا مقام، اس کی منزلت بلند ہوتی چلی گئی۔ کبھی غور فرمایا کہ جنت میں بغیر حساب کے 70 شیعہ کیوں بھیجے جائیں گے؟ حدیث ہے کہ جنت میں 70 شیعہ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے بھیجے جائیں گے۔ اب اور بات ہے کہ میں ان 70 میں انشاءاللہ ہوں یا نہیں، یہ ہم سب کو اپنا اپنا حساب کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد۔ اور یہ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ قیامت میں نبی مکرم نے جو مولا علی کے شیعوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جیرانی فی الجنہ، علی کے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ میرے ممبر کے گرد جمع ہونے والا اگر کوئی لشکر ہوگا تو وہ علی کے شیعوں کا ہوگا۔ 80 سے زیادہ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ مولا علی کے شیعوں کو جنت میں اور آخرت میں کیا کیا مقامات نصیب ہوں گے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، وقتی ہے، اور یہ دنیا تو ویسے ہی حجابانہ زندگی کی دنیا ہے، واہمات، توہمات، دھوکوں اور فریب کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد۔
اس دنیا میں کس کو کتنی فضیلت مل رہی ہے یہ تو معیار ویسے بھی نہیں ہے. معیار تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جب حجاب ہٹ جائیں گے، جب واقعیت سامنے آ جائے گی، جب حقیقت سامنے آ جائے گی، اس دنیا میں کس کو کتنا مقام ملنا ہے وہ بہت ہی کھل کر بہت ہی واضح انداز سے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا. کیوں یہ فضیلت شیعوں کی کیوں ہے؟ توجہ چاہوں گا اس منزل پر. ایک طویل بحث ہے، میں کیونکہ امام رضا پہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے، حضرت کے اوپر غور کرنا ہے، حضرت کی سیرت پر، لیکن صرف آپ کے ہاتھ میں موضوع دے رہا ہوں کہ ایک طویل احادیث کا سلسلہ ہے کہ جو مولا علی کے شیعوں کی فضیلت کے بارے میں ہے. اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے بھائیوں نے انکار نہیں کیا اس کا، ہمارے عزیزوں نے، ہمارے بھائیوں نے اس کا انکار نہیں کیا ہے. وہ اور بات ہے کہ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس وقت کے شیعہ اور تھے، اب کے شیعہ اور ہیں. تو کم سے کم یہ بات مان لیتے ہیں کہ شیعہ پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی مل کر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. ایک طویل فہرست ہے احادیث پیغمبر کی مولا علی کے شیعوں سے متعلق، مولا علی کے چاہنے والوں سے متعلق. البتہ شیعہ اور ہے، نصیری اور ہے. شیعہ اور ہے، مقصر اور ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ شیعہ اور ہے، غالی اور ہے. شیعہ اور ہے، مقصر اور ہے. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو حد وسط پر رہتا ہو، نہ وہ غلو کرتا ہو نہ وہ تقصیر کرتا ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. ویسے بھی یہ ممبر شیعت کا ممبر ہے، نصیریت کا اور مقصریت کا ممبر نہیں ہے. ایسا ہی ہے، یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے نا. یہ ممبر مقصریت کا ممبر نہیں ہے اور غالیت کا ممبر نہیں ہے. اس لیے کہ غالی میں اور شیعہ میں یہ فرق ہے کہ غالی اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے. تو پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. اور مقصر کیسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ کہہ دوں آپ کو. اور مقصر کیسے کہتے ہیں؟ مقصر اسے کہتے ہیں نہ جو پیچھے چلتا ہو نہ جو آگے چلتا ہو، وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. تو مولا سے متعلق بڑے حساس موضوعات ہیں. مولا سے متعلق بڑی جو ہے وہ باریک وادیاں ہیں مولا علی سے متعلق. اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک مثال اور دے دیتا ہوں. عزیزان گرامی، مولا علی کے قرآنی ناموں میں ایک حبل اللہ ہے، اللہ کی مضبوط رسی علی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مولا علی کے قرآنی ناموں میں جو مولا کو اللہ نے قرآن میں نام دیے ہیں، کبھی کسی اس موضوع پر ایک اشرہ ہونا چاہیے کہ علی کے قرآن میں کیا کیا نام ہے. جی مولا علی کے قرآنی ناموں میں ایک نام جو ہے وہ ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی. اور جسے خود مولا فرماتے ہیں کہ انا حبل اللہ المتین، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں. جی لفظ صراط بھی قرآن میں آیا ہے. آپ اگر آمادہ ہیں تو میں بات کروں. یہ لفظ صراط بھی قرآن میں آیا ہے اور لفظ حبل اللہ بھی قرآن میں آیا ہے. جی صراط المستقیم. جی اور حبل اللہ کی کے عنوان سے بھی آیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صلوات پڑھیں ذرا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اتنی مضبوطی سے تھامو کہ تم گرنے نہ پاؤ، تم سے رسی چھٹنے نہ پائے. رسی نہیں ٹوٹے گی، تم چھٹ سکتے ہو. رسی تو اللہ نے بنائی ہے نا، یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے. اور ویسے بھی رسی دو بٹوں سے مل کر بنتی ہے. دو بٹ جب آپس میں ملتے ہیں نا، دو ڈوریاں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک رسی بنتی ہے. کم سے کم دو، زیادہ زیادہ 14 بھی ہو سکتی ہیں ڈوریاں. توجہ کر رہے ہیں؟ کم سے کم 2 ڈوریاں ہوں جب جا کے رسی بنے گی. ایک ڈوری کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں. یہ دونوں ملیں گے تو ایک رسی بنے گی. تو یہاں پر رسی بھی کہا ہے قرآن میں اور صراط بھی کہا ہے. مولا علی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میرا ایک نام قرآن میں صراط ہے، میرا قرآن مجید میں ایک نام حبل اللہ ہے. تو حبل اللہ بھی علی ہیں اور صراط بھی علی ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک افقی رستہ ہے، ایک عمودی رستہ ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک افقی رستہ ہے، دائیں سے بائیں، شمال سے جنوب، مغرب سے مشرق. یہ افقی رستہ ہے. ایک رستہ ہے افقی رستہ اور ایک رستہ ہے عمودی رستہ، نیچے سے اوپر کا رستہ. توجہ چاہوں گا. وہ جو افقی رستہ ہے، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، یہ جو افقی رستہ ہے اسے کہتے ہیں صراط. یہ ہے صراط.
لہٰذا شیطان نے کیا عوض مانگا اپنی محنتوں کا، اپنی ریاضتوں کا عوض کیا مانگا اللہ سے؟ اچھا اگر مانگ لیا جائے نا تو پھر وہی دیا جاتا ہے جو مانگ رہے ہیں، اور اگر دینے والے پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر اس ممبر کے حوالے سے، اس محراب کے حوالے سے، اس مسجد کے حوالے سے میں دینے والے پر چھوڑ دوں تو زیادہ فائدہ رہے گا، مانگنے میں نقصان ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ وہ جو کر رہے ہیں شیطان نے اللہ سے اپنی محنتوں کے بدلے میں جو ہے وہ مانگا کہ میں جو عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، تو کیا چاہیے تجھے؟ میں دوں یا تو خود مانگتا ہے؟ کہا میں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے رستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، میں تیری صراط پر، تیرے سیدھے رستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ اور صراط ہے مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب۔ علی کہہ رہے ہیں میں اللہ کا سیدھا رستہ ہوں، تو شیطان کسی اور کی جگہ پر نہیں بیٹھے گا، شیطان بیٹھے گا ہی علی والوں پر آ کر۔ یعنی اگر علی والوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں تو مان لے کہ شیطان تو ہوتا ہی اس رستے پر ہے، لیکن یہ کیا کریں اور کہاں جائیں کہ اگر اس رستے پر شیطان آ کر لڑوا رہا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ڈلوا رہا ہے، اسی میں مرے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سید ہے اور یہ شیخ ہے، اسی میں ہماری جان نکلی چلی جا رہی ہے کہ یہ فلاں قبیلے سے اور یہ فلاں قبیلے سے ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اہل بیت ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں میں دو رخی کا پیش کرتا ہو، جو اہل بیت کے چاہنے والے میں دو رویوں کو پیش کرتا ہو۔ اہل بیت انہیں پسند کرتے ہیں جو اسے عزیز رکھتا ہو جو علی ولی اللہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو۔ بس عزیزان گرامی، اگر میں اس ممبر سے اور اس محراب سے اور اس امام بارگاہ سے اور اس عزاخانے سے یہ پیغام سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ہر وہ شخص عزیز ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو یہ ہے میری اس مکتب پہ باقی رہنے کا ایک اچھا نتیجہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہٰذا شیطان بیٹھا ہی علی والوں کو رستے پر ہے۔ بھائی لڑائیاں تو یہی ہونی ہیں، اب یہ جو لڑائیاں یہاں ہونی ہے تو بچاؤ کیسے ہو، کیسے تحفظ ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میں تو صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، علی کہہ رہے ہیں میں صراط مستقیم ہوں، معلوم ہے بیٹھا ہی وہاں ہے جہاں علی ہے۔ بھائی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان بیٹھا ہے صراط پر، اور علی کہہ رہے ہیں میں ہوں اللہ کا رستہ، میں ہوں صراط۔ تو شیطان بیٹھا ہے علی والوں کے رستے پر، تو یہ علی والے پھر کہاں بچیں جا کر؟ کیسے بچیں اپنے آپ کو، کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ تو پھر اللہ نے ایک افقی، ایک عمودی رستہ بھی عطا کر دیا، اور وہ ہے حبل اللہ، جس کا تعلق نیچے سے ہے اور اوپر تک جاتا ہے۔ اور شیطان عمودی رستے پر بیٹھا ہے، افقی رستے پر نہیں بیٹھا۔ اسے نہیں پتا کہ اگر پیشانی سجدے میں رکھ دی جائے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیا جائے تو نجات مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی بلندر صلوات ہدیہ کریں نبی کریم۔ اور یہ جو عمودی رستہ ہے، عمود یعنی عمود کہتے ہیں ستون کو، ان الصلاۃ عمود الدین، عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ عمود کہتے ہیں پلر کو، ستون کو، جی بانس کو، کھمبے کو، جس کے اوپر ایک عمارت ٹھہری ہوئی ہو، جس کے اوپر ایک چادر ٹھہری ہوئی ہو، جس پر ایک خیمہ ٹھہرا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں عمود۔ تو یہ جو رسی ہے یہ ہے عمودی رستہ، یعنی نیچے سے اوپر لے جائے گا، یہ ہے عمودی رستہ۔ عزیزان گرامی، اس عمودی رستے کے اندر ہی تو الجھن ہونی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے انہیں یہاں سے یہاں دیکھا انہوں نے کہا یہ ہم جیسے ہیں، جنہوں نے وہاں سے دیکھا انہوں نے کہا یہ اللہ جیسے ہیں۔ تو پھر یہاں ہو گئی نا گڑبڑ، ہو گئی، مسئلہ ہو گیا۔ تو اب کیا کیا جائے، کیسے سمجھا جائے کہ اگر یہاں والے دیکھیں گے تو تقصیر کریں گے، وہاں والے دیکھیں گے تو غلو کریں گے؟ یعنی اللہ کی جانب سے دیکھیں گے تو انہیں اللہ سے جڑا ہوا دیکھیں گے، غلو کر بیٹھیں گے، اور اگر نیچے دیکھیں گے کہ اپنے ساتھ جڑا ہوا دیکھیں گے تو تقصیر کر بیٹھیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ کوئی ایک حد وسط نکالا جائے اور سمجھا جائے کہ نہ وہاں والے نہ یہاں والے، حد وسط لو۔ اور حد وسط یہ ہے کہ تمہارا کام ماننا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں۔ بس عزیزان گرامی، غالی کہتا یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ صحیح ہے، اور شیعہ کہتا یہ ہے جو علی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ علی کو علی کے مطابق ماننا تشیع ہے، علی کو اپنے مطابق ماننا تشیع نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ تو عزیزو بہت مشکل ہے اس مکتب کے اوپر باقی رہنا اور حد وسط پر باقی رہنا، میانہ روی
اور اعتدال اور اقتصاد کے اوپر باقی رہنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ قدم قدم پہ الجھنیں ہیں، بات بات میں مشکلات ہیں، اور اس کا بہترین حل ہمیں عزاداری امام حسین کی صورت میں دیا گیا ہے۔ ہمیں بار بار فرش عزا پر بلایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی الجھنوں کو یہاں آ کر دور کریں اور یہاں بیٹھ کر اپنی اینکوں کو تبدیل کریں، اپنی دید کو بہتر کریں، اپنی بصیرت کو بڑھائیں۔ ایک بہترین جگہ ہے۔ لہٰذا یہ تشیع جو ہے، یہ شیعت جو ہے، یہ کیونکہ مشکل مکتب ہے، مشکل کتنا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیکنگیں بھی ہو رہی ہیں، رکاوٹیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں ہی نہیں پوری دنیا کے مسئلے ہیں، اور ہر ایک شخص جو ہے اپنے ہدف میں اور اپنے مقصد میں سچا دکھائی دیتا ہے مشکلات کے باوجود۔ جتنا دبایا جاتا ہے عالمی سطح پر ان مسائل کو، اتنا ہی عزیزان گرامی یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک خاص تاثیر ہے، اس میں زہرا کی دعا ہے، اس میں سیدہ کی حمایت شامل ہے، لہٰذا یہ کام بڑھے گا، یہ چلے گا، اور بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کربلا میں، مسلسل وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں، وہاں سے مسلسل وہاں سے ویڈیو آ رہی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف ادیان کے لوگ حسین کو سلام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو بھی حق بات کہے گا کربلا اس کی ہے۔ ایک سفر ہے، ایک جد و جہد کا سفر ہے، اور یہ حمایت ہے در حقیقت۔ والذین آواؤ، نبی کی مدد کرنے والے اور نبی کو پناہ دینے والے کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو واقعی مومن ہیں، وہی ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، وہی ہیں جن کے لیے عمدہ رزق ہے۔ عزیزان گرامی، کیا اس سے عمدہ کوئی رزق ہوگا کہ ہم بھوکے بھی رہیں تب بھی مضطرب نہیں ہوتے، ہم پریشان بھی رہیں، جنازے بھی اٹھائیں تب بھی ہم مضطرب نہیں ہوتے؟ جملہ دے رہا ہوں، اس سے بہتر کوئی رزق ہوگا کہ دنیا ہمیں مار کر مضطرب ہے اور ہم مر کے مطمئن ہیں؟ اس سے بہتر کوئی رزق ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم، انہی لوگوں کے لیے جو نبی کی پناہ کرتے ہیں، نبی کو پناہ دیتے ہیں، نبی کے کام میں مدد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے عمدہ رزق ہے۔ یہ بہترین رزق جو اس وقت ہمیں مل رہا ہے۔ یہ عزاداری، یہ غم، یہ ماتم، یہ سوسخانی، یہ تقریر، یہ خطابت، یہ تمام جو عزاداری کے حصے ہیں، یہ سب نبی کے دین کی مدد ہے، یہ باقاعدہ نبی کے دین کی مدد ہے۔ اور نبی کے دین کی مدد میں ایک طویل فہرست ہے مددگاروں کی، جنہوں نے اپنے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اپنے اپنے مقام پر رہ کر سرکار کے دین کی حمایت میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور سب سے بڑا عنوان ائمہ اہل بیت کا ہے، یعنی احیاء دین میں ائمہ کا کردار۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے۔ دین نبی لے کر آئے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھا جا رہا ہے، اذانوں میں نام نبی کا لیا جا رہا ہے، نبوت نبی کی ہے، خاتمیت نبی کی ہے، یہ دور نبی کا دور ہے، یہ ہم نبی کے دور میں ہیں، اسی لیے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے نبوت کے دور میں ہیں، آخری نبوت کا دور ہے۔ اب اس نبی کے کام میں جو جو مدد کر رہا ہے، ان میں عزیزو سب سے اونچا نام ائمہ اہل بیت کا ہے، اور ائمہ اہل بیت نے اپنے اپنے مقام پر احیاء دین الہی میں، احیاء دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ان میں ہم اگر دیکھیں تو مولا کائنات کا کردار، یا علی انا اقاتل علی التنزیل وانت تقاتل علی التعویل، اے علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں اور تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے، اے علی میں اور تم ایک نور سے دو حصے ہیں، اے علی میرا اور تمہارا وجود ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ جیسے ایک حقیقت کے دو پہلو ہوں۔ جو نبی نے مولا کائنات کا تعارف کروایا تاکہ نبی کے دین کا احیاء علی کے ذریعے ہو سکے۔ کچھ قصہ آگے بڑھتا ہے، امام حسن مجتبی نے وہی کام کیا جو پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے میں کیا تھا، نبی کے کام کو امام حسن نے اپنے دور کے مطابق ڈھال دیا۔ کچھ اور آگے بڑھتا ہے معاملہ، احیاء دین کے لیے امام حسین کی قربانی تمام قربانیوں پر غالب ہے۔ امام سجاد کا دور آتا ہے تو احیاء دین کے لیے جو امام سجاد کا انداز زندگی ہے وہ بھی بہت ہی منفرد ہے۔ کبھی غور فرمایا کہ امام سجاد کے ہاں کنیزیں اور غلام زیادہ کیوں تھے؟ امام کنیزیں 30 کنیزیں، 70 غلام امام کے گھر میں تھے، کیا مطلب ہے؟ کیا پیغام ہے امام کی زندگی سے؟ دور وہ ایسا تھا کہ جس دور میں حدیث پر پابندی لگ چکی تھی، نبی کی رحلت کے بعد سے لے کر 80 سال تک حدیث بیان کرنے پہ کوڑے مارے جاتے تھے۔
امام نسائی جیسے ہمارے بھائیوں کے عالم کو اتنا مارا گیا حدیث پڑھنے پر، حدیث بیان کرنے پر، کہ ان کا دم نکل گیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث ثقافت اسلامیہ ہے، حدیث علوم الہیہ کا گویا ایک منبع ہے۔ اگر حدیث بیان ہوتی ہے تو اصالت دین بیان ہو رہا ہوتا ہے، آسمانی پیغام بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پر پابندی کس نے لگائی، کیوں لگائی، اس کے اوپر تفصیل سے کسی موقع پر بات ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی کی حدیث اگر کوئی بیان کر دیتا تھا کہیں دو آدمیوں میں کھڑا ہو کر، تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے، اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ مسجد میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی قرآن کے علاوہ کوئی حدیث پڑھے۔ اب اس کے تجزیے بہت سارے ہیں کہ کیوں حدیث پر پابندی تھی۔ شاید حدیث پر پابندی کا ایک سبب یہ تھا کہ ہر دو حدیثوں کے بعد ایک حدیث آتی تھی جس میں علی کی فضیلت تھی۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا حدیث پر ہی پابندی لگا دی جائے، اور نہ ہی حدیث بیان ہوگی نہ کوئی فضیلت بیان ہوگی۔ 80 سال تک نبی کی حدیثوں پر پابندی رہی۔ تو وہ جو ثقافت ہے حدیثوں کے اندر، وہ جو علم ہے حدیثوں کے اندر، وہ جو معارف ہیں حدیثوں کے اندر، وہ جو پیغمبر کی زبان پر جاری ہونے والے جملوں کے اندر وزنی پیغامات ہیں، وہ تو سب ختم ہو رہے ہیں، وہ تو سب بھلائے جا رہے ہیں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر صحابی پیغمبر نبی کے زمانے میں 20 سال کا تھا اور وہ 80 سال تک حدیث پہ پابندی رہی ہو، اور اس نے اس کے بعد بیان نہ کیا ہو، تو کس کو حدیث اس نے بیان کی؟ کیسے بیان ہوئی حدیث؟ کہاں گئی حدیث؟ اور وہ جو ضعیف العمر صحابی اگر زندہ بھی رہ جائیں 80 سال کے بعد، یعنی 100 سال کے ہو جائیں اس وقت میں جب پابندی ختم کی عمر ابن عبدالعزیز نے، تو عزیزان گرامی اس وقت میں وہ کیا بیان کریں گے بڑھاپے میں؟ متوکل نے اعلان کر دیا تھا کسی گاؤں دیہات میں کوئی صحابی اگر زندہ ہے تو اسے لے کر آؤ، لانے والے کو بھی انعام دیا جائے گا، صحابی کا بھی احترام کیا جائے گا۔ تو 105 سالہ ایک صحابی کو لے کر آئے، انہیں گودی میں اٹھا کر لے کر آئے، ان کو ایک بستر میں اٹھا کر لے کر آئے، دربار میں لا کر انہیں ایک جگہ پر لٹایا گیا، لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ جی 105 سال کی عمر کے ایک صحابی۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے پیغمبر سے کیا سنا ہے؟ کہا بہت کچھ سنا ہے، اونچی آواز تھی ان کی، اونچے کان تھے ان کے، نہیں سنائی دے رہا تھا انہیں صحیح۔ کہ پیغمبر سے جو کچھ سنا کچھ بیان کر سکیں گے؟ کہنے لگے کوئی حدیث یاد ہی نہیں رہی اب ہمیں، اس لیے کہ بیان ہی نہیں کر رہے ہم، بیان کرنے پہ پابندی رہی، ہمیں حدیث بیان کرنے سے روکا جا رہا تھا۔ کہ کوئی ایک حدیث تو بہت دیر سوچ کے کہا ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ حدیث انہوں نے سنائی متوکل کے دربار میں۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اب حدیث پر پابندی ہے۔ امام معصوم، یہ دین ہے نا، حدیث دین ہے، قرآن دین ہے، اقدار ہے، تہذیب ہے، ان حدیثوں پر ہے پابندی۔ امام کیا کریں، کیسے دین کو عام کریں میرے معصوم امام؟ لہٰذا امام سجاد نے کنیزیں خریدنا شروع کی، غلام خریدنا شروع کیے۔ تم میرے گھر میں تو حدیث پڑھنے پر نہیں پابندی لگا سکتے، میرے گھر میں جو میرے افراد گھر میں رہتے ہیں انہیں تو حدیث سنانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا امام اپنے گھر میں کنیزوں کو اور غلاموں کو نبی کی حدیثیں سکھاتے تھے اور بہانے بہانے پر آزاد کر کے مبلغ بنا دیتے تھے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک کنیز کے ہاتھ سے سالن گر گیا، امام نے فرمایا کہ گھبرا کیوں رہی ہو، مجھے بتاؤ کہ اس موقع پر کیا کہا جاتا ہے۔ اس نے آیت پڑھ کر سنائی، اس نے حدیث پڑھ کر سنائی۔ حضرت نے آیت اور حدیث سنانے پر اسے آزاد کر دیا، جاؤ تم نے سبق اچھا سنا ہے، اس بات پہ آزاد ہو جاؤ۔ کچھ اور قصہ آگے بڑھتا ہے۔ امام باقر کے دور میں ایک پورا دین عام کرنے کا ذریعہ مدرسے کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ امام ششم کے دور میں ایک عالمی یونیورسٹی قائم ہو جاتی ہے۔ ساتویں امام کے دور میں عزیزان گرامی اگرچہ زندان اور قید خانے کا دور زیادہ رہا اور امام کو زندانوں میں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود امام نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام مسلسل دیا، دین کی زندگی کا سامان فراہم کیا۔ امام رضا کا دور آ جاتا ہے۔ امام رضا کو لے کر آئیں ولی عہدی کے لیے کہ کسی طرح انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیں تاکہ ان کی جو فعالیتیں ہیں، جو ان کی ملاقاتیں ہیں، ان پر نظر رکھی جائے۔ جب ہمارے پاس ہی ہوں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ کون ان سے ملنے آتا ہے۔ امام کو دربار میں لے آئے، امام کو مدینے سے مرو سے خراسان میں لا کر مامون الرشید نے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ امام نے اسی دربار کو مدرسہ بنا دیا۔ عزیزان گرامی وہ کوئی اور ہوگا جو حالات کا رونا روتا ہو، امام اور امام کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں جو حالات کو رولا ڈالتے ہیں۔ حالات کو تبدیل کرنا اور حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا، یہ ہے نظام امامت۔ تم نے ہمیں دربار میں لا کر بٹھا دیا اور ہم بھی مشیت الہی کی پابندی میں یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ معجزے سے نہیں چل رہے ہیں ائمہ۔ ائمہ نے امامت اور ہدایت کا نظام معجزے سے نہیں چلایا ہے۔ توجہ چاہوں گا،
معجزہ جب دکھایا ہے کہ جب چاہنے والے یقین نہ کر رہے ہوں. ویسے بھی جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ معجزہ طلب نہیں کرتے، وہ غیر معجزے کے مان لیتے ہیں. معجزہ تو امام کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کیا یہ کم تکلیف ہے کہ امام یہ سوچ لیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ مجھے مان نہیں رہا؟ جی درخت کا بولنا تو مانے گا، میرا بولنا نہیں مان رہا. جی کنکریوں کا بولنا تو میرے ہاتھوں پر مان لے گا، میں بول رہا ہوں وہ نہیں مان رہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو چاہنے والوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ اپنے امام سے، وہ اپنے نبی سے معجزہ طلب کرتے ہوں. تو ائمہ اہل بیت نے معجزے سے اپنی امامت کو نہیں رکھا ہے. معجزے سے اگر امامت کا سلسلہ رہتا، یہ نہ ماننے والے، نہ چاہنے والوں کے لیے معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا. اور اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ اس پوری کائنات پہ جو چاہیں تصرف کریں، جب چاہیں تصرف کریں، جو چاہیں تصرف کریں، جس کو چاہیں کہیں سے کہیں کر دیں. یہ اللہ نے ان کو کمال عطا کیا، مقام عطا کیا. امام رضا نے بھی ایسی دربار میں تشریف فرما ہوئے، اور اسی دربار کو میرے مولا نے مدرسہ بنا دیا. 80 سے زیادہ مناظرے ہیں جو امام رضا کے دربار مامون الرشید میں ثبت ہو چکے ہیں. 80 مناظرے، دہریوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، الجھنے رکھنے والوں کے ساتھ، مرجئہ کے ساتھ، جی امویوں کے ساتھ، بظاہر شیعوں کے ساتھ. بہت سارے مناظرے جو امام نے اس دربار میں بیٹھ کے کیے ہیں. تو امام نے اپنے حالات کو اپنے حق میں تبدیل کیا، ان حالات کو اپنے حق میں تبدیل کیا. ایک چاہنے والا، ایک بظاہر چاہنے والا، بظاہر مسلمان ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ اے فرزند رسول، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. امام نے فرمایا حدیث پیغمبر ہے، ہم نہیں کہتے. جی نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، فرزند رسول یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا اگر حدیث سمجھ میں نہ آئے تو ایک اور حدیث پڑھ لیا کرو، اس کو سمجھا دے گی. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا دیتی ہے، ایسے ہی پیغمبر کی ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھا دیتی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. ویسے بھی طالب علموں کا کام انکار کرنا نہیں ہوتا، سمجھنا ہوتا ہے. اور عزیزان اکرامی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو دوسری چیز لائی جائے تاکہ وہ اس کی تفسیر بن جائے. میرے معصوم نے فرمایا، میرے مولا امام رضا نے فرمایا، یہ حدیث پیغمبر کی ہے، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. جنت چاہیے نا آپ حضرات کو مجھے؟ جی یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ حضرت نے فرمایا میں ایک حدیث اور پیغمبر کی سنا دیتا ہوں، وہ حدیث اس حدیث کو سمجھا دے گی. فرمائے حضرت نے فرمایا کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھی کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے نفرت کفر ہے. تو جو علی سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہو کے دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی تو ہیں جو جنت اور دوزخ میں لے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد. محفل برخاست ہو گئی. ابا سلط ہروی جن کے مزار پر آپ مشہد میں گئے ہوں گے یقیناً، اور نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے. میرے مولا امام رضا کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، خاص رفقا میں سے ہیں، آپ کے خاص جانثاروں میں سے ہیں. محفل جب برخاست ہوئی تو ابا سلط ہروی رستے میں پوچھنے لگے مولا جو آپ نے وہاں جواب دیا وہی جواب تھا؟ حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے. اس لیے کہ ان کے ذہن کے مطابق وہی جواب تھا، اور تمہاری معرفت کیونکہ ان سے بہتر ہے تو تمہارے لیے ایک اور جواب ہے. تو حضرت نے فرمایا، ابا سلط نے فرمایا مولا میرے لیے کیا جواب ہے؟ فرمایا علی محشر میں کھڑے ہوں گے، جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی دہریوں سے مناظرے ہیں میرے مولا کے، ملحدوں سے مناظرے ہیں میرے مولا امام رضا کے دربار مامون الرشید میں. ایک دہریہ کہنے لگا کیا آپ اللہ کی قدرت کے قائل ہیں؟ حضرت نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہمارا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے.
تو اپنی جیب سے ایک مرغی کا انڈا نکال کر کہتا ہے اگر اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس مرغی کے انڈے میں پوری دنیا کو ڈال کر دکھائے. کیا آپ کا اللہ اس مرغی کے انڈے میں پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو ڈالے اس انڈے کے اندر پوری دنیا کو. تو امام نے سوال کیا بتا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ یہ سوال امام اس لیے کر رہے تھے تاکہ اس کی ذہنیت کا اندازہ ہو، جواب اسی کے مطابق دیا جائے. کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، نجار ہوں، میں لکڑی کی شکلیں بناتا ہوں، تخت بناتا ہوں، کرسی بناتا ہوں، لکڑی خام لکڑی سے میں لکڑی کی شکلیں بناتا ہوں. حضرت نے فرمایا تیرا کام لکڑی سے ہے وابستہ، لکڑی کی شکلیں بنا لیتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ہے، میں فن رکھتا ہوں، اس میں قدرت رکھتا ہوں، تخت بنانے پر میں قدرت رکھتا ہوں، کرسی بنانے پر. حضرت کے ہاتھ میں عصائے پیغمبر تھا جو لکڑی کا ہے. حضرت نے آگے بڑھا کر فرمایا اس سے مجھے ایک تخت بنا کے دے دے. کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں اتنا مادہ نہیں ہے کہ یہ تخت کی شکل اختیار کرے. حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے. اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو لے سکے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس طرح حضرت کے بہت سارے اور مناظرے ہیں. عزیزان گرامی وقت تنگ ہے میرے پاس، اور پھر اتنا کہہ کر آگے بڑھوں کہ حضرت نے اس دور میں جو اسلامی اقدار اور تہذیب کو مضبوط کیا، ایسی مضبوطی پہلے اس نوعیت کی نہیں رہی. غلاموں کو اور نوکروں کو جو مسلمانوں کے درمیان ذلت کا سامنا تھا، امام نے اس ذلت سے نوکروں کو اور غلاموں کو نکالا. جب میرے مولا نے ولی عہدی قبول فرما لی تو پوری مملکت اسلامیہ کے افسران کو بلایا مامون نے تاکہ امام سے ان کا تعارف کروائے. اور جب تعارف کے بعد، ملاقات کے بعد دسترخوان لگایا گیا تو حضرت نے دیکھا کہ سارے افسران دسترخوان پر بیٹھے ہیں مگر جتنے نوکر ہیں وہ سب ہاتھ باندھے دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت نے پوچھا یہ مسلمان ہیں، یہ انسان ہیں یا نہیں؟ کہاں یہ ہمارے نوکر ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں. حضرت نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور امام نے ایک افسر کو اور ایک نوکر کو، ایک جنرل کو اور ایک افسر کو اور ایک نوکر کو ایسی محفل تبدیل کر دی. امام نے فرمایا امت محمدیہ میں کوئی نوکر اور کوئی مولا نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا. وہ تہذیب اسلامی، وہ اقدار، وہ قرآن اور اہل بیت کے دیے ہوئے نظام کو مضبوط کرنا، یہ امام کے دور کے اندر خاص وضاحت کے سامنے اس کے ساتھ سامنے آیا. اور عزیزان گرامی امام رضا نے اپنے دور میں جس انداز سے تشیع کو مضبوط کیا وہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے. اور یقیناً امام رضا کے بعض ایسے کام، بعض ایسے امور، آپ کے بعض ایسے اقدامات جس سے حاکم وقت خوف زدہ تھا، مثلاً وہ نماز عید کا مسئلہ، یا وہ جو بارش نہیں برس رہی تھی اور امام نے دعا فرمائی اور بارش برس گئی. یہ جو واقعات بڑے بڑے سامنے آئے جس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ان کا وجود ہمارے لیے مشکل میں ہے، ہم ان کے وجود کی وجہ سے مشکل میں ہیں، تو امام کو بالآخر زہر دے دیا گیا. اور جب امام کو ایک اسارہ زہر کا، ایک انگوروں کا زہر، انگوروں میں زہر اور اس کا ایک کاسا امام کو دیا گیا کہ یہ پی لیجئے، تو حضرت نے ایک گھونٹ لے کر اسے واپس رکھ دیا. تو مامون نے کہا کہ اور لیجئے. حضرت نے فرمایا تیری مراد اس ایک گھونٹ میں پوری ہو جائے گی. تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ ایک گھونٹ ہی کافی ہے. کسی اور موقع پر کہ ائمہ کو پتہ ہوتا تھا کہ اس میں زہر ہے تو ائمہ یہ کیوں لے لیتے تھے، اس کا ایک جملے میں جواب دیتا ہوا گزروں. عزیزان گرامی یہ زندہ بھی ہدایت کے لیے رہتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ ہمارے مرنے میں ہدایت ہے تو پھر یہ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے. مقصد ان کا ہدایت تھا. زندہ رہ رہے ہیں اس لیے کہ ہدایت دیں، اور اب اگر ہمارے دنیا سے جانے میں ہدایت ہے تو ہم زہر لیں گے اس لیے کہ ہمارا کام ہدایت دینا ہے. اور شہادت کو قبول کر لیتے تھے اور زہر کو جانتے ہوئے لے لیتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا نظام مرتب ہو جائے. میرے مولا امام رضا کو زہر دیا گیا. ابا سلط سے وصیت فرمائی. ابا سلط دیکھو امام کو امام ہی غسل و کفن دیتا ہے، میرا بیٹا محمد تقی وہ میرے غسل و کفن کے لیے آئے گا اور مجھے دفنائے گا. ابا سلط کہتے ہیں کہ دروازہ بند تھا، اندر سے دروازہ بند تھا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم ظاہر ہوئے محمد تقی اور اپنے بابا کے قریب کھڑے ہوئے، اپنے بابا سے کچھ گفتگو کی اور امام کی شہادت اپنے بیٹے کی گود میں ہوئی.
اور پھر ابا سلط ہروی سے کہا اے ابا سلط تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنے بابا کے ساتھ کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں۔ امام محمد تقی نے امام رضا کو عزادار و غسل و کفن دیا، اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو امام نے جنازے کی نماز اسی جگہ پر پڑھی، اور پھر ابا سلط کو بلا کر جنازہ ابا سلط کے حوالے کر دیا۔ ابا سلط کہتے ہیں مجھے تو نظر آ رہے تھے مگر بہت سے لوگوں کو امام نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر جب جنازہ پڑھا دیا گیا اور قبر کے حوالے کرنے کے لیے جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے فرزند امام جن کی عمر بہت کم تھی اس وقت میں، امام محمد تقی، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں۔ میں نے پرسہ دیتے ہوئے کہا مولا آپ تو صابر امام ہیں، آپ جیسا صابر امام نہیں دیکھا گیا، آپ کا تو طریقہ صبر کرنا ہے، آپ کا تو انداز برداشت کرنا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے جد حسین کی میت یاد آ رہی ہے۔ آج میرے بابا کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہیں، بڑے شان سے میرے بابا کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ ایک جنازہ کیسا تھا جو 3 دن بے گور و کفن رہا، 3 دن تک بے گور و کفن رہا۔ عزادارو امام محمد تقی اپنے جد امام حسین کو یاد کر کے اپنے بابا کے جنازے میں رو رہے ہیں۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ تو ایک روایت سن لیجئے۔ 2 محرم کی تاریخ تھی، امام رضا کی خدمت میں آ کر دیبل خزائی نے کہا مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کر لایا ہوں۔ امام رضا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کر کہا پردہ آویزہ کروا دو اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ کے ہاں بھی مجلس میں خواتین کے لیے حصہ قرار دیا جاتا ہے، یہ امام رضا کی سنت ہے۔ خواتین کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے ہمارے یہاں مجلسوں میں، یہ امام رضا کی سنت ہے۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا خاموش رہو، ذرا صبر کرو، اور غلام سے کہا پردہ گراؤ، آویزہ کرو، بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ دیبل خزائی ممبر پر گئے، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ یا فاتی قومی یبنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ، اے خیر خلق الہی کی دختر فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، کربلا میں چاند ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہیں۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، امام گریہ کر رہے ہیں، بیویوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دیبل نے کہا اے فاطمہ جب سب جگہ رو چکو تو نشیب کربلا میں بھی آ جاؤ، وہاں تمہارا حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ آواز گریہ کی بلند ہوئی، دیبل نے مرثیہ ختم کر دیا۔ مولا میں نے مرثیہ پورا کر دیا۔ امام نے فرمایا اے دیبل میری جدہ فاطمہ سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکے تو خراسان میں اپنے بیٹے کی قبر پر آ جائے۔ اجرکم اللہ۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام رضا فرما رہے ہیں دیبل میری ماں سے کہو، میری دادی سے کہو کہ جب کربلا میں حسین کو رو چکے تو اپنے بیٹے کی قبر خراسان میں آ جائیں۔ دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ فرمایا مجھ غریب رضا کی قبر خراسان میں بنے گی، کوئی میرے گھر کا فرد نہیں ہوگا جو میرے جنازے پہ روئے۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں حسین کو رو چکو تو کربلا کے بعد خراسان میں علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر پر آ جانا، وہاں انہیں رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی دیبل نے یہ جملہ ہی کہا تھا کہ ایک کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی، کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہے۔ بی بی معصومہ سے اپنے بھائی کی خبر شہادت غربت سنی نہیں گئی۔ میں کہوں گا بی بی سے بی بی اس بی بی پہ سلام جو طلع زینبیہ سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، آواز دیتی رہی کون ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، کون ہے جو فاطمہ زہرا کے لال کو بچائے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم